ڈاکٹر طاہرہ یہ میرے پاس بہت سیریس ایک سوال ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ، اور یہ انگلش میں انگلش میں ہی پڑھ رہی ہوں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایکچولی آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ ون ٹیبو دیٹ سیلڈم پیپل ڈسکلوز وچ از اباؤٹ فیئرز ریلیٹڈ ٹو انٹرکورس especially newlywed couples, as there is no proper guidance available, so mostly people rely on بڑوں کی سنی سنائی باتیں or media's false romanticism related to the activity that might affect not only a woman reproductive health and their relationships even. Very few couples read and discuss about these matters prior or at the time of marriage. ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں نے جب وہ لکھا تھا بلاگ پوسٹ کوارٹر ٹیئر پہ شب عروسی کے متعلق شب زفاف یا موت کا دروازہ، اس پہ مطلب مجھے اتنی ہنسی آئی کہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ میرے پہ پتھراؤ کر رہی تھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور حالانکہ گائناکالوجی میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بتا رہے تھے. اور دوسری بات ہے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے، میں یہ چیپ حربے کر کے مجھے قطعی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میرے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں میرے فالوور بنے یا مجھے لائک کریں. ارے بابا چھوڑ دیں فالو کرنا، ٹھیک ہے، اور چھوڑ دیں مجھے سننا. میں نے زندگی میں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور وہ حصے کا کام یہ ہے کہ میں نے سوسائٹی کو جو چیزیں ٹیبو ہیں اور جو نہیں پتا، اگر مجھے ان کی انفارمیشن ہے تو میں نے وہ بتانا ہے. لیکن تب لوگوں نے کہا جی یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیا عضو تناسل پہ چھریاں لگی ہوتی ہیں جو عورت کو اندر سے وہ پھاڑ دیتا ہے. بات یہ ہے کہ اور دوسری اب یہ سوال کہ ہماری اویئرنیس نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کپل کو مینٹلی یہ کرنے کے کہ جی صبح ثبوت دینا ہے ہم نے ورجنٹی کا، یہ سب سے پہلے یہ بات ختم کریں کہ ضروری نہیں کہ آج ہم اس کوئٹس پہ یا انٹرکورس پہ ہم پہنچیں. اگر آپ دونوں کی شادی کے بعد پہلی رات ہے تو اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ تسی سارا کچھ آج ہی مکانا ہے اور صبح چٹی چادر جڑی ہے نا وہ بار قبیلے. ڈاکٹر طاہرہ آپ نے چونکہ ہائمن کا بھی ذکر کیا تھا نا، جیسے یہ والی بات تھی کہ بہت سی ہائمن ایسے ہوتے ہیں جس میں سوراخ نہیں ہوتا، اور وہ بہت تھک ہوتی ہے، جس کے باعث پھر یہ والا جو کہ ڈاکٹر مطلب شب زفاف کی رات کو پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچے ہوئے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہائمن ہے جس میں سوراخ ہے ہی نہیں، اس کا نام اس کو کہتے ہیں امپرفوریٹ ہائمن، کہ وہ جینیٹیکلی اور وہ تو پتہ چل جاتا ہے جب بچی کو پیریڈز ہوتے ہیں. جب پیریڈز ہوتے ہیں باہر خون نہیں نکلتا، وہ کلیکٹ ہوتا جاتا ہے، اس کے بعد انہیں اسپتال لانا پڑتا ہے، تو اس کے بعد ہائمن میں ہمیں ایک چیرا لگانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جی ایک سرٹیفکیٹ بنا دیں کہ آپ نے ہائمن سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بتایا جا سکے کہ کسی اور نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، ڈاکٹر نے چھیڑ چھاڑ کی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہائمن میں تھک سیپٹم ہوتا ہے. اب ہائمن میں بہت ویرائٹی ہے. ہائمن جو ہے جتنی آپ کے بوتھے میں ویرائٹی ہے نا اتنی ہی ہائمن میں ویرائٹی ہے. جس طرح بوتھے میں کسی کی بڑی آنکھیں، کسی کی چھوٹی آنکھیں، کسی کی موٹی ناک، کسی کی پتلی ناک، کسی کے پیارے ہونٹ، کسی کے بدصورت ہونٹ، کسی کا کالا رنگ، کسی کا گورا رنگ، اسی طرح ہائمن میں ویرائٹی ہے کہ ہائمن کسی کی چھوٹی، کسی کی پتلی، کسی کی موٹی، کسی کی نرم، کسی کی سخت، ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ ایک آرگن نہیں ہے، وہ جب باڈی بن رہی ہوتی ہے اور عورت مرد کی جہاں پہ ڈویژن شروع ہوتی ہے وہ اس کا ایک ریمیننگ پارٹ ہے، اور بعض دفعہ وہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں میں اتنا نرم ہوتا ہے اور اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتا، اور کچھ لوگوں میں اسے سوراخ ہونے یعنی اسے رپچر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں میں اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے. تو میں نے ہائمن کی ٹائپس پہ میں نے بہت دفعہ لکھا ہے کہ بھئی ہائمن ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک فکس وجود نہیں ہے.
اس میں بے تحاشا ویرائٹی ہے. ہماری قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہائمن ورجنٹی کا ثبوت نہیں ہے. میرے خیال میں ورجنٹی کا ثبوت آپ کی زبان ہونی چاہیے. اگر آپ آنےسٹی پہ یقین رکھتے ہیں تو سیدھے سیدھے جا کے لڑکی سے پوچھ لیں آر یو ورجن, اور لڑکی لڑکے سے پوچھ لیں آر یو ورجن. ٹھیک ہے. اب لوگ کہیں گے ہائے ہائے ہم کیسے پوچھیں یا کون سچ بولے گا. تو پھر بات یہ ہے کہ آپ سچ بولیں, سچ بولنا سیکھیں. جھوٹ جو ہے, سچ جو ہے وہ آپ کا نصف ایمان ہے. جس طرح صفائی نصف ایمان ہے, دو چیزوں پہ آپ کا پورا ایمان چلا جاتا ہے. اگر آپ صفائی مینٹین نہیں کرتے اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا تو ایمان اسی پہ چلا جاتا ہے. تو آپ کا ایمان کیسا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ آنےسٹی سے ایک ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے اس کے ڈفرنٹ ایشوز کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ موٹ جو مرضی کر لو بعد ٹھیک ہو جائے گا؟ ہماری سوسائٹی میں جو بھی پرابلمز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم ڈبل سٹینڈرڈز رکھتے ہیں, ہم شادی سے پہلے سچ ایک دوسرے کو نہیں بتاتے, ہم ایماندار نہیں ہیں, ہم آنےسٹ نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے سے چھپا کے اپنی بیماریاں, اپنی کمزوریاں ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں. آج عہد کر لیں کہ میں نے کچھ چھپا کے شادی نہیں کرنا, میں نے اپنے خیالات بھی نہیں چھپانے, میں نے اپنی ڈیفیشنسی بھی نہیں چھپانی, میں نے اپنی کمزوری بھی نہیں چھپانی. تو تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بعد میں کتنی سہل زندگی ہوگی. کہ دیکھیں آپ نے تو سب کچھ بتا دیا تھا شادی سے پہلے, ایک دوسرے کو پتھر مارنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. Isn't it? Yeah. لیکن وہ اتنے ریسٹرکشنز اور اتنے پردے کہ مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا, بات نہیں کرنے دیتے, ایک دوسرے کو دیکھنے نہیں دیتے. یہ والے سوالات تو بہت دور کی بات ہے. اچھا چلیں ماں باپ بات کر لیں, ماں باپ پوچھ رہے ہیں تاڑھی کوڑی کماری ہے اور وہ اس کے ماں باپ پوچھ رہے ہیں بڑا منڈا کمارا ہے, پوچھ کے بتا دیں. Why you close your eyes and hide everything? تسلیم آ گئی. فائنلی میں کوئی آدھے گھنٹے سے I don't know اس دفعہ کیا ہوا ہے میرے اس کے ساتھ کہ میں بالکل بھی جوائن نہیں کر پا رہی تھی اور باتیں سن رہی تھی, آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہی تھی. اور اس کا مطلب ہے آپ نے ہماری باتیں ساری سن لی. بالکل تو سب سن رہی ہیں. تو بس چلیں, اب آپ کی باری ہے, اب آپ کی باری ہے. ہاں نہیں, مجھے اصل میں جو سارے مسائل ابھی جن پہ آپ بات کر رہی تھی وہ سارے مسائل ہمارے آس پاس ہیں اور اس پہ ظاہر کی بات نہیں ہوتی ہے. میں اپنی جب بہت ساری ٹریننگ کرتی ہوں میڈیا کے ساتھ بھی, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی, پرسیپشنز پہ, رویوں پہ, خاص طور پہ خواتین کے متعلق جو رویے ہیں اور جو ایک ہم نے ذہن میں خاکہ بنایا ہوتا ہے ایک اچھی لڑکی کا اور ایک بری لڑکی کا, تو میں ہمیشہ کلپ دکھاتی ہوں. اس میں ایک انڈین فلم ہے کچھ کافی عرصے پہلے کی, بریلی کی طرف, اور اس میں جیسے کہ رواج وہ لڑکی ظاہر بریلی کی ہے اور لڑکا دیکھنے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ہم کے تم لوگ جاؤ جا کے بات کر لو. تو وہ لڑکا سے کہتا ہے مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا, مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آر یو اے ورجن. تو وہ لڑکی کہتی جی, کہتی کہ آپ ورجن ہیں یا نہیں؟ وہ لڑکی کہتی آپ ہیں. اس نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, مگر آپ ہیں یا نہیں ہیں فرق کس سے پڑتا ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی کہ میں نہیں ہوں. پھر تو اس کے بعد پھر وہ دکھاتا ہے کہ ماں روتی پیٹتی ہے کہ دیکھو کون کرے گا شادی. پھر اس نے کہا اس طرح کی بات کر دی. تو پھر وہ یہی بات اپنے ایک دوست سے کرتی ہے کافی مہینوں بعد, اور وہ پوچھتی ہے کہ آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ میں ورجن ہوں یا نہیں؟ اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ جس لفظ کا مجھے مطلب ہی نہیں پتا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ ہیں یا نہیں. تو یہ رویے جو چینج کرنے کی بات ہے, یہ
बहुत आसानी से किए जा सकते हैं अगर आप, और ये मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात है। जाहिर है कि करोड़ों लोगों ने ये मैसेज देखा होगा, करोड़ों ने ये समझा होगा, करोड़ों ने तो कम से कम हजारों ने तो समझा होगा कि अगर लड़का ये सवाल कर सकता है वर्जिनिटी का तो लड़की को भी ये हक है। अभी परसों में कोयटा में थी और मीडिया के साथ नहीं ट्रेनिंग थी, वहाँ पे भी मैंने यही बात की। और मैंने बल्कि शायस्ता उस अपने जो हमारी खबर बनज़र औरत थी उसमें जो 0 मीटर दूल्हा का हमने वो किया था सेगमेंट, वो मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा कि हमारे यहाँ सारा जोर जो है वो लड़की के कमाल पर होते, लड़कों की बात क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं लड़कियाँ ये डिमांड करती कि जी हमें भी 0 मीटर दूल्हा चाहिए? तो बात सारी ये है कि हम जैसे कुछ लोग हैं जिस पे बात कर लेते हैं पागल या दीवाने या सनकी या जो भी आप इसको दीवाने बिल्कुल दीवाने। अब आपके ये जो 0 मीटर से देखें, लड़की की खूबसूरती पे बात होती है, लड़की सोनी चाहिए, गोरी होवे फलानी होवे, बिल्कुल सोनी लड़की को लड़का भी सोना चाहिए। बिल्कुल। अब अगर मैं हूँ तो मैं कहूँ देखो गंजा बिल्कुल ना हो, टोन बिल्कुल ना निकली हुई हो, बदसूरत ना हो, भाई देख के मेरी भी जमालियाती है। जितना बदसूरत मर्दों का उतनी इसकी माँ को बहनों को खूबसूरत लड़की की तलाश होती है। तो या जितना उसकी रंगत कम होगी, दबीबी होगी, उतनी ही ज्यादा गोरी लड़की की तलाश होती है। मेरा ख्याल है कि मेरी बच्चे कुछ बच्चे बिल्कुल बाप पे चले जाते हैं, वो वैसे ही होते हैं। हमने नस्ल बदलानी है। हालांकि मुझे इस बात, अच्छा मेरे मियाँ जो हैं वो काफी गुड लुकिंग हैं और मैं बड़े आराम से कहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे हस्बैंड पे गए हैं। और मतलब ये है कि लेकिन बात वो, मैंने वैसे इसकी डिमांड नहीं की थी। आप लकी थी शायद, मिल गए। वो मेरा ख्याल है it was just by chance। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ रवैये जो बदलने हैं वो हमें बहुत सारे जो मिसालें हमारे आसपास है, मैं बहुत दफा मिसाल देती हूँ कि मेरा अपना भाई डॉक्टरेट और सब कुछ है और रंगत काफी दबी हुई है। तो जब उसकी शादी की बातचीत चल रही होती थी तो अम्मी को काफी लोग बताते थे फला लड़की फला लड़की। तो अम्मी कहती थी भाई मैंने अपने बेटे की भी शक्ल देखी हुई है, रंगत में देखी हुई, मुझे इतनी गोरी चिट्टी लड़की नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो उसके साथ सही लगे। मुझे किसी लड़की का दिल नहीं दुखाना कि वो मुझे बाद में मुझे आगे कोसे कि पता नहीं किससे मेरी शादी करा दी गई है। तो कुछ और मेरी माँ समझेगी कि आप सोचे मेरे भाई काफी हुस्न परस्त हैं, ठीक है, और उन्होंने शादी से पहले कहा कि भाई हमें ना बहुत प्यारी लड़कियां चाहिए और ये वो। तो आप सोचे मैंने उन्हें पता है क्या कहा, यानी आई वाज द वन, मैंने उन्हें कहा भैणा दी शक्ल देखी है। हालांकि लाइक नॉट बैड, इट्स ओके, एक्सेप्टेबल, बट आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ। और अपनी दोनों बहनों को और मैंने अपने भाइयों को कहा कि व्हाई यू आर लाइक टॉकिंग अबाउट दिस के जी हमें बहुत हसीन चाहिए, ऐसी लड़की लो जैसी तुम्हारी, या ऐसी लड़की को अपना पार्टनर बनाओ जैसी तुम्हारी माँ है, जैसी तुम्हारी बहनें हैं। ठीक है, तो ताहिरा बात ये है, मैंने तो बहुत देर में ज्वाइन किया आप लोगों को और काफी आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए हैं। मैंने तो सवाल बहुत पूछे आज के, भाई हमारे पास लोगों के सवाल थे ना, वो पूछने चाहिए। अभी है सवाल कुछ? मैम एक सवाल है, मुनज़्ज़म बतूल है, वो ये कह रही है कि काश मैं अपनी वेडिंग स्टोरी जो है वो शेयर कर सकूं, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें जिन इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर हमने मैरिज से पहले बात की थी। तो मुनज़्ज़ा आपको मैं नंबर तो मैंने बार बार दोहराया, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 033301944726। इस पे आप अपनी कहानी हमें सुना सकती हैं या रिकॉर्ड कर सकती हैं। आप बेशक वॉइस मैसेज में हमें भेज दें, हम फिर वो अपने ऑडियंस को जरूर सुनवाएंगे वो। और अगर मुझे मैसेंजर में भेजना चाहें तो मैसेंजर में भेज के लिख सकती हैं, भेज सकती हैं। मैं आपकी स्टोरी पे कहानी भी लिख सकती हूँ और जैसा आप चाहें। ये सारी बातें जो हम करते हैं इसका मकसद अपने आप को लाइमलाइट में लाना हरगिज नहीं होता। मेरा ख्याल है तस्नीम आप भी इस बात से एग्री करेंगी कि हम जो कुछ जिंदगी में हासिल करना चाहते थे, जहाँ पहुंचना चाहते थे, वो हम कर चुके।
میں نے پہلے بھی کہا ہے نہ فالوورز لینا مقصد ہے نہ لائکس لینا, لیکن ایک احساس ہے کہ زندگی کی میرا خیال ہے تیسری سیڑھی یا تھرڈ کوارٹر میں جا گئی, آخری کوارٹر آئی ڈونٹ نو میں جا کے یہ تھوڑا سا فیلنگ ہے کہ اچھا بھائی جو لوگ ابھی تک بہت ساری باتیں نہیں سمجھے اور ہمیں سمجھ آ چکی ہیں تو ہم ان سے شیئر کر لیں. اور یہ بھی کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ کسی مانیٹری گین کے لیے کریے. ابھی ہمارا پروگرام 1 گھنٹہ آپ ہمیں دیتی ہیں اپنے قیمتی وقت سے نکال کے, ہمارا تو خرچ و کام ہی یہی ہے. یہ ہم بنا کسی پیسے بھی کرتے ہیں, یہ کوئی فورن فنڈڈ پروگرام نہیں ہے, یہ کوئی ڈونر ڈریون پروگرام نہیں ہے. یہ ایک دماغ میں آئیڈیا آیا تھا, آپ سے میں نے شیئر کیا, آپ نے کہا بالکل اس سے پروگرام کریں گے. 1 گھنٹہ آپ اپنے قیمتی وقت سے نکال کے ہمیں دیتی ہیں, سوالات کا جواب دیتی ہیں, باتیں سنتی ہیں, لوگوں کی گالیاں بھی سنتی ہیں, آپ ہر طرح کا رویہ بھی سہتی ہیں, صرف اس دیوانگی میں کہ 20 میں سے 5 شاید سمجھ جائیں, 200 میں سے شاید 25 لوگ 20 لوگ سمجھ جائیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. 5 بھی سمجھ جائیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک بھی سمجھ جائے ایک بھی تو میں نے اس دن بھی شاید کسی کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے 11 کروڑ میں سے تو وہ کیوں ہے, اور اگر ایک صاحب بھی اپنے رویے کو امپروو کر لیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری محنت جو ہے وہ قبول پائی. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں سہنا برداشت کرنا, ظاہر ہے میں کوئی دنیا میں اکیلی نہیں رہ رہی, میرے دوست ہیں, میری فیملی ہے, بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, جو کہ یہ سب دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جسٹ تھنک اباؤٹ دیم. میں تو ابھی کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ they should come and they should interfere or they should confront, ٹھیک ہے, یہ میری وہ ہے کہ میں نے سب کو کہا کہ نہیں, this is my domain, I'm writing, I'm talking, I'm doing something, so whatever repercussions I'm having, you people will not interfere. لیکن آپ ذرا یہ سوچ لیں کہ کیسا لگتا ہوگا, اور وہ یہ سارے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس کے لیے تم کر رہی ہو, اور میں کہتی ہوں اس عورت کے لیے جس عورت کو جو دور کہیں رہتی ہے, جس کا کوئی نہیں ہے, اور جس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے, تو شاید میری یہ 2-4 باتیں اور شاید یہ اس کے لیے شاید کسی دیے کا کام دیتی ہوں. تو طاہرہ بس ہم جو ہے وہ اسی طرح سے باتیں تو بالکل کرتے ہی رہیں گے. مجھے یہ یاد ہے کہ 2004 میں جب ہم نے عکس کا ریڈیو پروڈکشن شروع کیا تھا, پہلی دفعہ ایشو بیسڈ ریڈیو پروگرامز آنے شروع ہوئے تھے کیونکہ ایف ایم اسٹیشنز نئے نئے آئے تھے, تو ہم نے ایک ریپ سروائیور کا انٹرویو نشر کیا تھا, اور ہمارے پروڈیوسرز ایف ایم 99 جاتی تھیں اور وہ سوالات کے جواب بھی دیتی تھیں. تو ایک مرد کا کامنٹ آیا تھا کہ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے مرد ہونے پر شرم آ رہی ہے, کیونکہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ گھنونا فیل ہم مرد ہی کرتے ہیں. تو آپ یقین مانیں کہ وہ اتنے سال ہو چکے ہیں, تقریباً 20 سال ہونے کو آ رہے ہیں, میں وہ جملہ نہیں بھولتی. یہ کہ اگر کسی ایک مرد کو بھی یہ یقین آ گیا ہے کہ یہ ریپ کے جو کیسز ہیں انسیسٹ زیادہ تر مرد ہی کر رہے ہیں, مرد زیادہ کر کے کرتے ہی مرد ہیں. میں جب ابھی کوئٹہ میں بھی ٹریننگ کر رہی تھی تو میں نے یہی کہا کہ F9 پاک میں جب لڑکی ریپ ہوئی تو اس کو کیا کہا گیا کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر آئندہ نہ نکلنا. میں نے کہا مغرب کے بعد مرد جو ہے وہ بھیڑیے بن جاتے ہیں نہیں, اور جو گھر والے مرد کو کیا کریں گے. میں نے کہا کہ پھر وہ تو بچیاں گھر میں, میں نے آپ کو بلکہ ایک لنک بھی بھیجا تھا ٹویٹر پہ جو بحث ہو رہی تھی کہ ایک
ایک ماں نے اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی ہیں ان کے باپ سے. میں نے کہا تو وہ تو آپ کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلی ہوئی عورت جو ہے وہ اس سلوک کی مستحق ہے, اس کے ساتھ جو بھی کچھ کیا جائے وہ صحیح موٹروے پہ اکیلی نکلی اور کر سکے. جو گھر کے اندر ہے وہ کتنی محفوظ ہے. تو اس پہ میں نے کہا آپ صرف یہ تصور کر لیں کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں 21ویں صدی کے بھی 23 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں, اور ابھی تک ہم اس بحث میں ہیں کہ عورت کے کپڑے کیسے تھے. جو قبر میں سے کفن نکلی ہوئی عورت کو ریپ کرتے تو وہ کپڑے تو وہ بیچاری تو کفن ہی ہوتی ہے. 3 سال کی بچی کا کیا ڈریس کوڈ آپ چاہتے ہیں کہ وہ برقع پہن کی بچی پھرے. اسی لیے آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انہوں نے ابایا اور نقاب پہنایا ہوتا ہے. سمجھتے سے بچ جائیں گی, وہ نہیں بچیں گی, اس لیے کہ جب تک کہ آپ مردوں کو سینڈوچ صحیح نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا. یہ بات انہیں پاور کا ہے. اور لائک انہیں میں نے ابھی ایک چیز لکھی ہے, ابھی شاید پبلش نہیں ہوئی, لیکن اس میں نے یہ ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریپ ایک اینڈ ریزلٹ ہے مسوجنی کا. ٹھیک ہے, اور مسوجنی چونکہ لوگوں کو اب لفظ سمجھ نہیں آتا تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عورت بغض. عورت نفرت کر لے, بغض کر لے. عورت ہاں نفرت ذرا تھوڑا وہ زیادہ وہ ہو جاتا ہے زیادہ اس طرح کا. تو عورت بغض کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغض رکھ کے بھی عورت کے ساتھ چل سکتے ہیں. نفرت ذرا زیادہ نیگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے. خیر نیگیٹیوٹی تو بغض بھی ہے, لیکن عورت بغض اور مسوجنی جو ہے, جو انٹرنلائز مسوجنی بھی ہے, جو بعض دفعہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آتی, کیونکہ آپ ہر طرف سے دیکھیں, ہر طرف سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ادھر آ رہا ہوتا ہے ہر طرف سے, اور آخر میں برین جو ہے وہ اینالائز کرتا ہے کہ اتنا جو ڈیٹا ہے اس کا ریزلٹ یہ ہے, اور اس ریزلٹ میں وہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پاورفل جو ہے وہ شو کریں. اور پاورفل شو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عورت کی باڈی جو ہے اس کا حشر نشر کر دیں. ٹھیک ہے, اور چاہے یہی چیز وہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے جہاں پہ چھوٹی بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے. وہاں پہ چونکہ وہ مرد نہیں اور اپنا پاور دکھا نہیں پاتے تو ان کا پھر بس چھوٹے بچے یا بچیوں پہ چلتا ہے. کمزور ہیں انہیں پہ چلے گا نا. عورت تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مزاحمت کہیں نہ کہیں کر ہی لیتی ہے, مگر وہ چھوٹے بچے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مولیسٹیشن کیا ہے. میرے پاس, میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا, اتنی زیادہ سٹوریز آ چکی ہیں کہ جس میں کزنز, چچا, تایا, بھائی اور آپ ایسی باتیں کرتی کیوں نہیں, ایسی یہ تو بڑے مقدس رشتے ہیں. اس لیے کہ چھوٹی بچیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ٹچ ہے یہ کیسا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, ابھی وہ جو آزاد کشمیر میں لڑکی پریگننٹ ہوئی اور جو کووڈ اور جو اس کا ڈی این اے سے پروو بھی ہو گیا, اب وہ تو سمجھی نہیں ہوگی. اور جو میں نے ابھی شاید پچھلی دفعہ بات کی تھی, ایک اور مجھے آج کل سٹوری پتا چلی ہے جس میں باپ نے 10 سالہ بیٹی کو ریپ کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی ہے اور وہ سرکولیٹ کی ہے, اور ماں نے وہ پکڑ لی اور ماں نے تھوڑا سٹیپ لیا تو اس کی کمپلین بھی کی. اور بچی کو جب سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا گیا اور سائیکالوجسٹ نے بچی سے پوچھا 10 سالہ بچی کو کہ بچے آپ نے یہ بتایا کیوں نہیں, تو اس نے آگے سے کہا کہ میں سمجھی شاید پاپا ایسے ہی ہوتے ہیں. اب یہ جملہ کیسا چیر دینے والا جملہ ہے کہ میں سمجھی پاپا ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی سمجھنا چاہے, آپ لوگوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ عورت کو شدید تکلیف اور پین ہوتی ہے آپ کے رویوں کی, جب آپ اس کے سامنے ڈکٹیٹر بنتے ہیں, جب آپ اس کے سامنے متشدد بنتے ہیں, جب آپ سامنے روڈ بنتے ہیں. اور اگر آپ کے بیوی یا آپ کی کوئی بھی ارد گرد کی عورت اگر اندر سے سیٹسفائیڈ یا خوش نہیں ہے تو آپ کے بچے بھی کبھی ایک اچھے ماحول میں نہیں پلیں گے. یہ بات لوگوں کو آئی ڈونٹ نو کیوں سمجھ میں نہیں آتی. اور اسی کو سمجھاتے رہیں گے, ٹائم ختم ہونے والا ہے.
ختم ہو رہا ہے 3:59, بٹ اف یو گائز وانٹ ٹو ایکسٹینڈ تو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ہم یہیں پہ ختم کریں گے. اب آپ کی باتیں میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں تسلیم صاحبہ, کیونکہ ڈاکٹر طاہرہ نے نمبر اناؤنس کیا اور اس کے بعد ہمیں کافی سوال آئے. ابھی بھی بہت سی بہنیں ہمیں یہاں سوال کر رہی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہے, یہ جتنے بھی آپ نے سوال کیے ہیں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس کو شامل کر سکیں. جی تسلیم. نہیں بس میرا تو یہ تھا کہ ہم نے ویسے ہی طاہرہ کا 1 گھنٹہ کا وعدہ ہے تو اس سے اوپر ہم نہیں جائیں گے, اور یہ کہ ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہر ہفتے. میں ہونا ہوں, آپ ہونا ہوں, طاہرہ ضرور پہنچ جاتی ہیں, چاہے وہ اٹلانٹا میں ہوں, چاہے وہ کیلیفورنیا میں ہوں, مسقط میں ہوں, کویت میں ہوں, اسلام آباد میں ہوتی ہیں. میں پہلے کہہ رہی تھی شائستہ کو کہ مجھے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں بحال بستر میں پڑی ہوتی ہوں فرائیڈے کو, کیونکہ میری چھٹی کا دن ہے, اور ایک دم میں وقت دیکھتی ہوں اور بوکھلا کے اٹھتی ہوں. وقت ہو گیا, جلدی جلدی شاور لو, کوئی تھوڑا سا منہ ہاتھ دھو کے کوئی پریزنٹیبل شکل بناؤ. آپ کی ویک اپ کال ہے یہ آپ کی ویک اپ کال ہے. اور انشاءاللہ پھر فرائیڈے کو آپ سے شائستہ سے ملاقات ہوگی. سارے سوالات کمپائل کر کے رکھیے گا, شائستہ سارے جوابات ہم دیں گے. اور باقیوں سے بھی وہی گزارش ہے جو ڈاکٹر طاہرہ کرتی ہیں کہ پلیز جن چیزوں پہ وہ آلریڈی لکھ چکی ہوئے ہیں ان کے اوپر دوبارہ سوالات نہ کریں, اور سوالات جب کریں تو اپنی مکمل تفصیل ضرور دیں. عمر دیں, اپنا وزن بتائیں, شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں وہ بتائیں, بچے بتائیں. مطلب جتنے زیادہ آپ تفصیلات بتائیں گی طاہرہ اتنا ہی بہتر جواب دے سکیں گی. اور پیریڈ سے ریلیٹڈ ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ایک پورا کویشچن کا ایک سیکشن بنایا ہے جہاں پہ آپ ماہواری سے ریلیٹڈ کئی سوالوں کے جوابات پڑھ کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ طاہرہ, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اپالوجیز کہ میں بہت نہیں مجھے تو مزہ آتا ہے کہ آپ لوگ نے یہ پلیٹ فارم مجھے دیا بات کرنے کا, کچھ کہنے کا, کچھ سننے کا. اور تسلیم, یو آر لائک ریئلی آئی ایم گریٹفل ٹو یو کہ